میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، قرآن حکیم کی جو آیات آپ نے سماعت فرمائی ہیں، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب، اپنے کلام، اپنے ذکر اور قرآن حکیم کی عزت و عظمت و تقدس کا اس سے اظہار کروایا ہے۔ سب سے بڑا تقدس یہ ہے کہ ہم نے اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے اتارا ہے۔ پوری کائنات میں جتنے نبی آئے، اللہ نے ان کو کچھ نہ کچھ علامتیں عطا فرمائی، کچھ کو صحیفے عطا ہوئے، کچھ کو کتابیں عطا ہوئی، مگر نبی کے جاتے ہی اس کی کتاب بھی ختم ہو گئی، نبی کے جاتے ہی صحیفہ بھی ختم ہو گیا، نبی کے جاتے ہی معجزات بھی ختم ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو نبوت عطا فرمائی وہ بھی پوری دنیا میں جاری اور ساری، جو رسالت عطا فرمائی وہ بھی پوری دنیا میں جاری اور ساری، جو قرآن نازل فرمایا وہ بھی پوری دنیا میں اور دنیا کی تبلیغ سے پہلے اور دنیا کی تبلیغ کے بعد ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ جس طرح اللہ کی ذات ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ابد تک رہے گی، ہمیشہ رہے گی، اس کی ابتدا کوئی نہیں، اس کی انتہا کوئی نہیں۔ اس طرح قرآن کی بھی ابتدا کوئی نہیں، قرآن کی بھی انتہا کوئی نہیں۔ تورات کی ابتدا بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے نازل ہونے والی انجیل اس کی بھی ابتدا ہے، حضرت داؤد سے نازل ہونے والی زبور اس کی بھی ابتدا ہے، حضرت ابراہیم سے جو صحیفے اترے اس کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، حضرت شیخ علیہ السلام سے جو صحیفے اترے اس کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، حضرت آدم سے جو صحیفے اترے اس کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، مگر ہمارے نبی علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا اس کی نہ تو کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے جو کہ حیّ قیوم ہے، جو کچھ گھنٹے جس طرح اللہ زندہ ہے اور اس کا کلام بھی زندہ ہے۔ اس کو پڑھنے والا خود خدا کبھی سوتا نہیں، تو یہ غلام بھی کبھی روانہ ہوتا نہیں، اس کو سکھانے والا اللہ ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے ساری دنیا کو قرآن سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، ساری انسانیت کو وہ سکھایا۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اے نبی ساری دنیا کے لوگ اللہ نے آپ کو سکھائے ہیں۔ ما لم تکن تعلم، پہلے آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، پہلے آپ امی تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قرآن نازل ہوا، حضرت موسیٰ کا نازل نہیں ہوا، کسی اور نبی کا نازل نہیں ہوا، لیکن قوم آپ کو امی کہتی تھی، ان پڑھ کہتی تھی، اس لیے اللہ نے رسول اللہ پر تورات کو نہیں، انجیل کو نہیں، زبور کو نہیں، کسی صحیفے کو نہیں، بلکہ قرآن کو اتار دیا تاکہ اس نبی کو جب پڑھایا جائے ایسا قاری بنا دیا جائے کہ جس کی قراءت ختم نہ ہو، جس کی کتابت ختم نہ ہو، جس کے صحیفے ختم نہ ہو، جس کے نسخے ختم نہ ہو۔ اس طرح انسان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی صحیح ہوتا ہے اور اللہ کا کلام یہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ صحیح کی دو قسمیں ہیں، ایک صحیح وہ ہوتا ہے جس کے گھر پہ جا کر پیسے لانے پڑتے ہیں، ایک صحیح وہ ہوتا ہے جو پوری دنیا کے اندر جا کر گھروں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے گاؤں میں کنواں ہے تو آپ کو کنویں میں لے کر جانا پڑے گا، اگر کسی کے پاس سے سمندر گزرتا ہے، نہریں گزرتی ہیں، دریا گزرتے ہیں، تو آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ گھر سے باہر نکل کر آپ ڈول بھر لیں گے، باہر نکل کر پانی بھر لیں گے، باہر نکل کر کپڑے دھو لیں گے۔ سمندر کی عزت زیادہ ہوتی ہے، دریا کی عزت زیادہ ہوتی ہے، نہروں کی عزت زیادہ ہوتی ہے، کنویں کی عزت کم ہوتی ہے۔ ایک بیت اللہ ہے جو صحابت کے اعتبار سے پوری دنیا کا مرکز ہے، مگر جو امیر آدمی ہوگا، جہاں پہ پیسہ موجود ہوگا، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں پر جا سکتا ہوگا، جس کے بدن سواری وہاں پہ پہنچ سکتی ہوگی، بیت اللہ فیض اس کو عطا کرے، بیت اللہ فیض اس کو عطا کرے گا جو وہاں پہ پہنچ سکتا ہے، اس کو دکھائی دے گا جو وہاں پہ جا سکتا ہے، اس کو فوائد ہوں گے جو وہاں پہ بیٹھ سکتا ہے، جو اس کی فضاؤں میں نماز پڑھ سکتا ہے، جو اس کی فضاؤں میں قرآن پڑھ سکتا ہے۔ بیت اللہ اس کو فیض دیتا ہے، مگر اس کا فیض ایک مقام پر ہے، جو بندہ بھی وہاں پر جائے گا اسی مقام پر بیت اللہ کے مفادات ملیں گے، انوارات ملیں گے۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں بیت اللہ بنا دے، سڑکوں میں بیت اللہ بنا دے، محفلوں میں بیت اللہ بنا دے، مجلسوں میں بیت اللہ بنا دے، جلسوں میں بیت اللہ بنا دے، اور دنیا کو یہ کہتا رہے کہ ہم نے بھی بیت اللہ بنا لیا، ساری دنیا کہے گی تو گستاخ ہے، تو نے اللہ کے گھر کی تکمیل کر دی، تو نے گلی میں بیت اللہ کو ڈال دیا، اپنے جلسے میں بیت اللہ کو بنا دیا، اپنی جگہوں میں بیت اللہ کو بنا دیا۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، بیت
کی सखावत को पूरी दुनिया में आम कर दिया। यहाँ तक कि हदीस में आता है जिस वक्त कुरान नाजिल हो गया, अल्लाह के हबीब ने जब पहली बार इसको पढ़ना शुरू कर दिया, अबू जहल अबू लहब इस्लाम के दुश्मन थे। मस्जिद नबी की दीवारें, बैतुल्लाह की दीवारें उनके इर्द गिर्द छुप जाते थे। जब उनके घरों में लड़ाइयाँ होती थी, बीवियां उनको गालियां निकालती थी, बदसुकूनी बन जाती थी। कुफार मक्का रसूलुल्लाह की तिलावत सुनने के लिए मक्का के इर्द गिर्द छुप कर रातों को कुरान सुनते थे। उतबा कुरान सुनता, शैबा कुरान सुनता, रबिया कुरान सुनता, अल्लाह के हबीब की तिलावत को सुनते थे, सुकून हासिल करते थे। कुरान हजूर पढ़ते हैं, कुफार छुप कर सुन रहे हैं। रात को उतबा आया, कुरान सुना, वापिस जा रहा था। अबू जहल सुनने के लिए आ रहा था, रास्ते में मुलाकात हो गई। उतबा ने अबू जहल से पूछा, तू कहां से आया, तू कहां पे जा रहा है? अबू जहल कहता है, मुझे मक्का में कुछ काम था, मैं इसलिए वहां पे जा रहा हूं। उतबा कहता है, मैं भी किसी काम से गया था, मैं वहां से आ रहा हूं। मगर वो ये नहीं कहता कि मैं कुरान सुनने गया था। एक दिन ऐसा हुआ, अबू जहल कुरान सुनता है, सामने से शैबा आ गया। अबू जहल वापिस हो गया, शैबा से पूछा, तू किधर जाता है? कहने लगा, मक्का की गलियों में जाता हूं, मुझे कुछ काम पड़ गया। मगर अबू जहल ने भी नहीं बताया कि मैं कुरान सुनने गया था, मुझे उससे सुकून आ गया। आखिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई, एक दिन उतबा, शैबा, रबिया, अबू जहल सारे के सारे अल्लाह के नबी की तिलावत को सुनते थे। सबसे पहले एक आदमी ने देखा, बुलंद आवाज से कह दिया, ओ कुफार मक्का, तुम नबी के गुस्ताख बनते हो, कुरान का इनकार करते हो, मगर फिर भी मक्का में आकर उस नबी का कुरान सुनते हो। अबू जहल भी बोल न सका, उतबा भी जवाब न दे सका, शैबा भी जवाब न दे सका, रबिया भी जवाब न दे सका। जब ये बातें फैल गई, अबू जहल के पास दुनिया पहुंच गई कि तुम सरदार मक्का हो, तुम कुरान सुनते हो, हमें मना करते हो, तुम नबी की तिलावत सुनते हो, हमें मना करते हो, खुद मस्जिद के करीब जाते हो, हमें रोकते हो, नबी को खुद गालियां देते हो, हमारी जुबान पर हमें गालियों का कहते हो, मगर खुद जाकर नबी के दामन में बैठ जाते हो। उस वक्त अबू जहल ने इजहार सदाकत कर दी और उसने कहा, एक कुरान हो, पढ़ने वाला रसूल हो, उसकी जुबान पर कितनी तासीर हो सकती है। अहले मक्का तुम्हें पता ही नहीं, मैं तो तुम्हें हटाना चाहता हूं। मुझे पता है अगर रसूलुल्लाह बाज़ारे उक्काज़ में कुरान पढ़ते हैं, इब्लीस अपने जिन्नात को भेजता है, जाओ देखो, आज से पहले मेरे शैतान आसमानों पे जाते थे, रब की खबरें सुनकर आसमान से वापस आ जाते थे, आज जाते हैं मगर पत्थर पढ़ते हैं, सितारे पढ़ते हैं, ऊपर जाना बंद हो गया। बताओ क्या वजह है? बताया गया, दुनिया में कोई एक इंसान नबूवत की रोशनी में रोनुमा हो गया। उस वक्त शैतान ने रसूलुल्लाह की तरफ जिन्नात को भेजा। बाज़ारे उक्काज़ में मेरे नबी फजर की नमाज में सफेद लिबास पहनकर नूरानियत की शक्ल में कुरान पढ़ रहे हैं, सूरह जिन को पढ़ रहे हैं। जिन्नात मेरे नबी के पीछे हैं, हुजूर कुरान पढ़ते हैं। जिन्नात आजमाने के लिए आते हैं, हुजूर कुरान पढ़ते हैं। जिन्नात देखने के लिए आते हैं, हुजूर कुरान पढ़ते हैं। जिन्नात मुआयने के लिए आते हैं, मगर जिस वक्त सुनते हैं, कुल ओहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुम मिनल जिन्नि फकालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबन यहदी इलर रुश्दी फआमन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदन व अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तखद साहिबतन वला वलदन। ये आयतें थी, हुजूर की तरतीब थी, नबी की जुबान थी, रसूलुल्लाह की वो कलाम थी और तिलावत थी, जिसका असर जिन्नात पे हो गया। वापिस जाकर सारी जमात ने ऐलान कर दिया, हम तो इस नबी पर और इसके कुरान उतारने वाले रब पर ईमान ला चुके हैं। इसमें इतनी बड़ी तासीर है कि जिसको मक्का का सरदार अबू जहल भी सुनने के लिए आता, जिन्नात की जमात भी सुनकर मुसलमान हो जाती। रसूल करीम अलैहिस्सलाम पर जिस वक्त के कुरान नाजिल होता है, हजरत जाफर तैयार मेरे नबी के सहाबी हबशा के मुल्क में जाते हैं। एक आदमी जाफर तैयार का दुश्मन हबशा के बादशाह नज्जाशी के दरबार में पहुंच जाता है। एक काफिला इस वक्त मदीना से आ रहा है, वो तेरे दरबार में आएगा, तुझे सजदा नहीं करेगा, तेरे दरबार में आएगा, तेरा कलिमा नहीं पढ़ेगा, तेरे दरबार में आएगा, तेरी इज्जत नहीं करेगा, तेरे दरबार में आएगा, तुझे खुदा नहीं मानेगा। पूछा वो कौन है? कहा हजरत जाफर आ रहे हैं।
जाफर दाखिल हुए। नज्जाशी का दरबार लगा हुआ है, भरा हुआ है, ईसाइयत सारी वहां पे जमा है। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी जिसने अल्लाह के रसूल से कुरान सीखा, हबशा के मुल्क में नज्जाशी बादशाह के दरबार में गेट को क्रॉस करता है। मजमा में जिस वक्त पहुंचते हैं, सहाबी होते हैं, नबूवत के असरात सहाबी पे होते हैं, रसूल के असरात सहाबी पे होते हैं। उसमें डर बुज़दिली कोई नहीं होती। वो दुनिया से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि आखिरत को रफीक आला समझता है। वो दुनिया को जलील समझता है, आखिरत को बाकी समझता है। कुरान को इज्जत समझते हैं, बाकी सारी दुनिया को जिल्लत समझते हैं। सहाबी दाखिल हुए, ईसाई मौजूद हैं, पादरी मौजूद हैं, हबशा का बादशाह है, नज्जाशी मौजूद है, तख्त पे बैठा हुआ है। जाफर दाखिल होते हैं, सजदा नहीं किया। जाफर दाखिल होते हैं, अदब नहीं किया। जाफर दाखिल होते हैं, इकराम नहीं किया। हजरत जाफर आगे बढ़ते जाते हैं, बादशाह के करीब पहुंच जाते हैं। कहता है तुम्हारी जुर्रत किस तरह हुई कि तुम यहाँ पे आगे, तुम्हें हिम्मत किस तरह हुई कि तुम यहाँ पे आगे, तुम्हें जुर्रत जसारत किस तरह हुई कि तुम यहाँ पे आगे। वो कहते हैं हमने एक कुरान पढ़ा है जिसमें हमें बुतों की इबादत से रोक दिया गया। हमने एक कुरान पढ़ा है जिसमें हमें औरत के हक बता दिए गए। हमने एक कुरान पढ़ा है जिसमें हमें रब की तौहीद बता दी गई। हमने एक कुरान पढ़ा है जिसमें अल्लाह ने जन्नत की नेमतें बताई हैं। हमने एक कुरान पढ़ा है जिसमें जहन्नम के जायके कड़वे अल्लाह ने हमें बताए हैं। हमने एक कुरान पढ़ा है जिसमें सारी दुनिया के नबियों के नाम अल्लाह ने और उनके हालात अल्लाह ने बयान कर दिए हैं। हमने एक कुरान पढ़ा है जिसमें कौम आद सबूत तमाम चीजें, इनकी तमाम हिलाकतें अल्लाह ने उस कुरान में बयान कर दी हैं। पहले हम बुतों की पूजा करते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, माओ की नाफरमानी करते थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे, शिरक में सबको रब बना लेते थे, अपने रब के अंदर तौहीद को छोड़ देते थे। सारी दुनिया में गिलाजत हमारी झोली में पड़ी थी। मगर जिस वक्त से हमने ये कुरान पढ़ा है, तेरे जैसे बादशाह से डरना भी हमने छोड़ दिया, तुझे सजदा करना भी छोड़ दिया, रब को मानना शुरू कर दिया। उसने कहा करीब आ जाओ। जाफर करीब हो गए। नज्जाशी बैठा हुआ है, जाफर खड़े हैं। हबशा के मुल्क में पहला कुरान, पहला कारी, पहली तिलावत, पहली आवाज, पहली खूबसूरत अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम की आवेजा इस सहाबी के जुमरे में आती है जिसको हजरत जाफर कहते हैं। नज्जाशी और उसके तमाम पादरी ईसाई सामने मौजूद। हजरत जाफर खड़े होते हैं, मुअद्दिब बन जाते हैं। इंजील को पढ़ने वाले निजारा इधर देखते हैं, तमाम चीजों को मानने वाले निजारा जाफर का देखते हैं। कुरान जिस वक्त पढ़ते हैं, हदीस के अंदर वाक़िआत में ये बातें मौजूद हैं कि जिस वक्त हजरत जाफर ने कुरान पढ़ना शुरू किया, सूरह मरियम की तिलावत की, सूरह हाक्का की तिलावत की, सूरह नाज़िआत की तिलावत की, जहां पे अजाब का तस्करा, जन्नत का तस्करा, जहन्नम का तस्करा, नबी की नबूवत का तस्करा, रसूल की रिसालत का तस्करा है। ये कुरान पढ़ते थे। पढ़ने के बाद देखा नज्जाशी रो रहा है और उसकी तमाम जमात रो रही है, पादरी उसके रो रहे हैं और उनके आंसू बह पड़े। नीचे इंजील पड़ी हुई, सफ़े गीले हो गए, किताबें गीली हो गई। सारे के सारे नज्जाशी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सहाबी के कुरान को सुनता है। सुन के कहता है मेरा दिल चाहता है अभी मक्का में चला जाऊं, उस नबी के पांव की मट्टी उठाकर अपने होठों पे लगा लूं और उस नबी पर अभी ईमान ले आऊं। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, ये कुरान की अजमत और सदाकत और दलालत तासीर थी इस कुरान की, जो कि उम्मत मरहूमा के अंदर मौजूद है। अल्लाह के रसूल का आखिरी वक्त अम्मा आयशा सिद्दीका की गोद में रसूलुल्लाह का सर मुबारक, सहाबा इर्द गिर्द जमा, आंसुओं की सिस्कियां बनी हुई। उठा एक सहाबी, नबी के सामने जुरत कर कर इजाजत ले गया। या रसूल अल्लाह, कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त, नज़ा का वक्त, रब से मुलाकात का वक्त। एक नबी रसूल दुनिया से जा रहा है, हामिले कुरान दुनिया से जा रहा है, मक्का और मदीना का सरपरस्त दुनिया से जा रहा है, पूरी दुनिया का मरकज़ो महवर दुनिया से जा रहा है, रब के पास जा रहा है। सहाबा की हालत क्या थी? हदीस में आता है आह आह की आवाजें थी, हर एक की सिस्कियां बंधी हुई थी। एक सहाबी ने खड़े होकर पूछ लिया, या रसूल अल्लाह,
صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب زمانے آئیں گے، پرفتن زمانے ہوں گے، فتنوں کے حالات میں ہم سرپرستیاں کہاں سے حاصل کریں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بکتاب اللہ، تم پر یہ قرآن، یہ 30 سپارے، یہ 540 رکوع، 7 منزلیں، 6666 آیتیں، 3.5 لاکھ اس کے حروف، 114 صورتیں، یہ صحیفے کے اندر چھپا ہوا قرآن جس کو 2 سال کا بچہ بھی اٹھا کر جس راہ میں چلا جائے اللہ اس کی حفاظت فرما لے، جس کو دیکھنے والی آنکھ کبھی نابینا نہ ہو جائے، جس کو پڑھنے والا انسان کبھی نامراد نہ ہو جائے، جس کو دیکھنے والا انسان حضرت عمر کی صورت میں نبی کے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ لے۔ اس صحابی سے فرمایا علیکم بکتاب اللہ، یہ فتنے کے دور میں تم پر اللہ کی کتاب لازم ہو گئی۔ پھر روتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ فتنے بڑھ جائیں، قرآن بھی سمجھ نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ میرے نبی نے فرمایا علیکم بسنت رسول اللہ، اللہ کے نبی کی حدیثیں اور سنتیں ان کو تھام لینا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر بھی پوچھا یا رسول اللہ اگر حدیثوں میں مسئلہ نہ آئے، قرآن میں مسئلہ نہ آئے، فتنے آ جائیں، واقعات آ جائیں، تذبذبیت آ جائے، مسائل آ جائیں تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالحکمہ، حکمت سے کام لینا، عقل سے کام لینا، اور یہ تصور کرنا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن تمہیں نہ بچائے، قرآن تمہیں نہ بچائے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بلایا، فرمایا تو کہاں سے آیا؟ کہا فلاں علاقے سے آیا ہوں۔ فرمایا اگر تو اپنے علاقے کو فتح کرنا چاہے اور ان کو بنانا چاہے اور ان کو بچھاڑنے سے بچائے، ذلیل ہونے سے بچائے، ان کو عزتیں دینا چاہے، اللہ کی قسم یہ قرآن لے جا، یہ کبھی کسی کو ذلیل نہیں کرتا۔ صحابی کہتے ہیں میرا اتنا بڑا اعتماد ہو گیا، میں نے رسول اللہ سے سورہ فاتحہ یاد کر کر چلا گیا، اپنے گاؤں میں جس وقت پہنچ گیا ہر بیمار میرے قریب آتا، میں اسے دم کرتا جاتا، میں اسے پڑھتا جاتا، میں اسے سناتا جاتا، میں اسے سکھاتا جاتا، شفائیں ہوتی رہتی۔ ایسی ایسی خبریں دنیا کے قریب پہنچ گئی، طبیب میرے قریب آیا، عیسائی میرے قریب آ گئے، یہودی میرے قریب آ گئے، ساری دنیا میرے قریب آ گئی، اور میرے قرآن کی سورہ فاتحہ ان کے لیے شفا بن گئی۔ پوری دنیا میں غائبانہ نظام کے طور پہ اللہ نے اس سورت کو شفا بنا دیا۔ حدیث میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تیرے اندر فاتحہ ہو اور بیماری ہو تو ایمان والا نہیں، تیرے اندر فاتحہ ہو بیماری ہو سمجھ جا کہ تیرا ایمان کامل نہیں۔ شفاء من کل داء، ہر بیماری سے سورہ فاتحہ علاج۔ تمنع من غضب الرب، قیامت کے دن ساری دنیا میں سب سے زیادہ غصہ اس وقت اللہ کو ہوگا جو آج سے پہلے اور بعد میں نہ ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس وقت سارے ظالم اور جابر حشر میں اکٹھے ہوں گے، فرعون بھی وہاں پہ ہوگا، حامان شداد قارون بھی وہاں پہ ہوگا۔ وہ غضب جو ان پہ نازل ہو رہا ہوگا جس کو نبی بھی دیکھ کر کہیں گے آج سے پہلے یہ غصہ نہیں تھا، آج کے بعد بھی یہ غصہ نہیں ہوگا۔ ساری دنیا کا ڈاکو اور قاتل اور جواری اور زانی اور شرابی، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، قرآن کو پھینکنے والے، غرقوں میں جانے والے، قرآن کو وادیوں میں دھکیلنے والے، ہمارے پاکستان کے اندر بھی قرآن کے ساتھ کون سے انصاف کیے جاتے ہیں؟ خدا کی قسم آئے دن یہاں پر بھی قرآن کی گستاخیاں ہمارے روزمرہ کا معمول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم اس کی عزت کرنا، اللہ تمہاری عزت کرے گا۔ حامل القرآن حامل رایت الاسلام، یہ اسلام کا جھنڈا ہے۔ من اکرمہ فقط اکرم اللہ، قرآن کی عزت، اللہ کی عزت۔ من اہانہ فعلیہ لعنت اللہ، جو قرآن کی ذلت کرے گویا اس پر خدا کی لعنت برس گئی، تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی، تمام چیزیں بے وقت ہو گئی۔ خدا کی قسم آج مسلمان کو اس نسخے کی عزت کا پتہ نہیں، عظمت کا پتہ نہیں۔ مسلمان آج مسلمانوں کے نام پہ چل رہا ہے، کام کے اندر ہمارے اسلام نہیں، تمام چیزوں کے اندر ہمارے اسلام نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کا دور آیا، قرآن پڑھتے تھے،
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مکہ والو قرآن پڑھنا ہے عبداللہ بن مسعود سے پڑھو، خدا کی قسم اللہ نے اس کو خوبصورت آواز دی، ابو موسیٰ اشعری سے پڑھو، اللہ نے داؤد کے مزامیر اس کو عطا کر دیے، ابو موسیٰ اشعری صفا کی مروہ کی پہاڑیوں پر قرآن پڑھتے، نبی غلاف کعبہ کے ساتھ چپٹ کر رو رہے ہیں، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ روتے کیوں ہیں، آنسو کیوں ٹپکتے ہیں؟ فرمایا ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھتا ہے، اس کے قرآن پڑھنے نے فرشتوں کو بھی رلا دیا اور آج مجھے بھی رلا دیا، اس کی آواز، اس کی تمام چیزیں، اس کی روحانیات، نغمہ سرائیاں کیسی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود یمن کے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک آدمی گانا گا رہا ہے، گانا گا رہا ہے، آواز میں خوبصورتی، سر میں خوبصورتی، نغموں میں خوبصورتی، ساری دنیا محو حیرت اس کے گانے پر، اس کی موسیقی پر، اس کی آواز پر۔ عبداللہ ابن مسعود نے اس تڑپ سے، جس تڑپ سے میرے نبی نے فرمایا مومن مومن کو دعوت دے، مومن میں تڑپ نہیں ہے، اگر تڑپ سے مومن کسی بندے کو دین کی دعوت دے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دین پر نہ آئے، تڑپ نہیں، ایک رسم بن گئی کہ ہم صرف دین کا کہتے جا رہے ہیں، تڑپ سے، دل سے رو کر دعوت دیں۔ وہ کون سی تڑپ تھی جس میں حضور سجدے میں ہیں، جب اٹھتے ہیں تو عمر بن خطاب سامنے آ کر اسلام لانے کے اصرار کرتا ہے، وہ تڑپ تھی جب آپ نے ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری اماں کافر ہے، وہ مسلمان ہو جائے۔ اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام عطا کر دے۔ وہ تڑپ تھی جب آپ نے عمر بن خطاب کو مانگا تو جھولی میں آیا، ابو ہریرہ کی ماں کو مانگا تو جھولی میں آیا، دہیہ قلبی کو مانگا تو رسول اللہ کے قدموں میں آ گیا، معاذ بن جبل کو مانگا تو نبی نے یمن کے گورنر تک اس کو بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تڑپ تھی، لگن تھی، آپ نے جس لگن سے اپنی امت کے لیے مانگا ہے، امت آج اس نہج سے بالکل ہٹ گئی ہے۔ ایک دکاندار اپنے چاول بیچنے کے لیے جتنی محنت کرتا ہے، اگر وہ دین پر اس تڑپ سے اتنی محنت کر جائے تو دین کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ خدا کی قسم ریڑی والے آوازیں پھل بیچنے کے لیے لگاتے ہیں، اتنی بلند آواز، اتنی خوبصورت آواز، اتنی اچھی آواز کہ لوگ ان کی آوازیں سن کر باہر جا کر ان کی ریڑیاں تک خالی کر دیتے ہیں۔ قرآن کی آوازوں کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول، پتہ ہے قرآن میں لذت کتنی ہے، ایمان میں لذت کتنی ہے، ساری چیزیں کتنی ہیں، بیٹھ کر یہ الفاظ کہہ دیے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے، کاش کہ تو قرآن پڑھتا، تیری آوازیں قرآن میں جگمگا جاتی، یہ قرآن دنیا پہ اثر کر جاتا، اتنے بندے گناہوں کی وادیوں میں جانے کے بجائے جنت کے انوارات میں داخل ہو جاتے۔ کہہ کر صحابی گزر گیا، گویا گانا ختم کرنے کے بعد پوچھنے لگا یہ کون تھے؟ کہا عبداللہ ابن مسعود تھے۔ بھاگ گیا، مزامیر توڑ دیے، تمام چیزیں توڑ دی، موسیقی، آلات موسیقی، ان دکانوں پر بیٹھنا، ان سے محبت کرنا، ان سے دوستیاں لگانا حرام۔ میرے نبی نے فرمایا موسیقار کو اچھا سمجھنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کی آواز، کوئی تقریر نہیں، کوئی واز نہیں، کوئی خطبہ نہیں، کوئی ڈانٹ نہیں، کوئی ڈبٹ نہیں، یہ الفاظ تھے، کاش کہ یہ بندہ قرآن پہ آ جائے اور اس کی آوازیں پوری دنیا میں قرآن کے ذریعے مسخر کر دیں۔ فارغ ہو گیا، پوچھا کس نے کہا ہے؟ کہا عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے۔ ساری چیزیں وہاں پہ توڑی، بھاگتا ہوا گیا، عبداللہ ابن مسعود کی خدمت میں حاضر ہو گیا، کہا خدا کی قسم پتہ نہیں تیرے آواز کیا تھی، تیرے الفاظ کیا تھے، تیری ادا کیا تھی، وہ تیرا تصور کیا تھا جب تو یہ لفظ کہہ کے آ گیا، کاش کے موسیقی والا قرآن سنتا، قرآن پڑھتا، قرآن سناتا، قرآن پر استعمال ہوتا۔ خدا کی قسم وہ میرے دل میں اتر گئی، میں توبہ کر رہا ہوں، میں سب کچھ چھوڑ رہا ہوں، آج کے بعد میں قرآن پڑھوں گا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں خدا کی قسم بعد میں وہ میرے ساتھ مدینہ میں آیا اور جس وقت وہ قرآن پڑھتا تھا میں بھی اس کے قرآن کو سن کر بے ہوش ہو جاتا تھا۔ قرآن ایک نسخہ ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا عزت، جاہ کا ذریعہ، طاقتوں کا ذریعہ، نصرت کا ذریعہ، معاونت کا ذریعہ، تمام چیزوں پر
قرآن کو برتری حاصل. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اس کی عزت کرنا، اس کو ذلیل نہ کرنا. ہندوؤں کے اندر ہندوستان میں ایک وید کتاب ہے ان کی. جب اس کا درس شروع ہوا ریڈیو پر تو سارے ہندو آ کر اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے اور ہر وقت اس کی پابندی کرتے تھے. سینکڑوں کی تعداد میں آ کر وہاں پہ سنتے تھے اور جا کر اس کے درس کو دنیا میں پھیلاتے تھے. آج مسلمان ہندوؤں کے مقابلہ میں تصور کرے، غور کرے، درس قرآن سے پیچھے بھاگنے والا صرف مسلمان نظر آتا ہے. تقریروں سے، خطبوں سے تنگ آنے والا، قرآن میں نماز کو لمبا کر دینے سے عاجز آنے والا، پیچھے بھاگ جانے والا، مسجدوں کو چھوڑنے والا، مجلسوں کو چھوڑنے والا صرف مسلمان نظر آتا ہے. ایک وہ وقت تھا رنجیت سنگھ کے دور میں ہندوستان میں قرآن شائع ہوتا تھا اور وہاں کے ہندو قرآن پر، اس کے صفحے پر مصنف کے اعتبار نہیں، مؤلف کے نہیں، بلکہ تباہ شدہ ادارے کی نسبت سے اپنا نام لکھتے تھے. یہاں تک کہ کسی نے رنجیت سنگھ سے کہا تو اتنا بڑا عالم بن گیا ہے، تو قرآن کو شائع کرنے لگ پڑا ہے، دنیا میں تیرے قرآن کی شباعت، طباعت، کتابت پسند کی جا رہی ہے، ساری دنیا تیرے ادارے سے، تیرے پریس سے، تیری مشینوں سے مزین ہو چکی ہے. تو ایسا کر دے، قرآن کو تبدیل کر دے، قرآن کو بدل دے، قرآن کو آگے کر دے، قرآن کو پیچھے کر دے، قرآن میں نقطہ بدل، قرآن میں زبر بدل، قرآن میں زیر بدل. اس نے کہا تم تو پاگل ہو. ابو جہل جو عربی النسل تھا، نبی علیہ السلام کے دور میں سردار مکہ تھا، اسباب بھی تھے، وسائل بھی تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کو احد پہاڑ کے برابر سونا دینے کی پیشکش کی تھی قرآن اور نبوت چھوڑنے کی بنیاد پر. ابو جہل عربی ہو کر تمام چیزیں عربی تھی، اشعار عربی تھے، شعراء عربی تھے، اس کے باوجود ابو جہل قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا. ہم تو ہندو ہیں، پنجابی ہیں یا اردو ہیں، تمہارا کیا مطلب؟ ہم اس قرآن کو تبدیل کر سکتے ہیں، ہرگز یہ کام میں نہیں کر سکتا. رنجیت سنگھ نے اپنے دور میں اس قرآن کو مزین کیا اور اس قرآن کو اس نے چھپا کر پوری دنیا پہ عام کیا، لیکن جرأت جسارت یہ نہیں ہو سکی کہ قرآن کے کوئی لفظ کو بدل دیں، کوئی زیر بدل دیں، کوئی زبر بدل دیں. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کچھ قومیں ایسی آئیں گی جو قرآن کو پڑھے گی، قرآن ان پہ لعنت کرے گا، قرآن کو پڑھیں گی، قرآن حلق سے نہیں اترے گا، قرآن کو پڑھیں گی، قرآن ان کو ذلیل کرے گا. یہ قومیں وہ ہیں جو ریا اور دکھلاوے کے لیے قرآن پڑھتی ہیں، دوسروں کو بتانے کے لیے قرآن پڑھتی ہیں. لیکن میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، آج اگر مسلمان اس نسخے کی حفاظت نہ کر سکا تو اس کی زندگی اور غیرت کا فائدہ کچھ کوئی نہیں. پاکستان اگر قائم ہے تو صرف قرآن کے صدقے سے قائم ہے. رمضان المبارک میں پاکستان کا قیام اور قرآن کی تکمیل. حدیث میں رسول کریم علیہ السلام کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بہت سی قوموں کو اس قرآن نے بلند کیا، بہت سی قوموں کو اس قرآن نے پست کر دیا. یہ پاکستان، اس کی دھرتیاں، یہ مدارس مساجد سے بچی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے پاکستان کے اندر بھی قرآن پر جو ظلم ہوئے، ہمارے اس دور میں ہمارے بدترین حکمرانوں نے قرآن پر، مسجدوں پر، بچوں پر، طالبات پر، عالمات پر، معلمات پر، متعلمات پر تاریخ پڑھ دی جائے. رسول اللہ کے دور سے اتنے قرآن شہید نہیں ہوئے جتنے ان بدبختوں نے اسلام آباد کی لال مسجد میں قرآن شہید. کتنے قرآن شہید ہوئے؟ جانے تو گئی مگر قرآن کدھر گئے؟ قرآن کتنے شہید ہوئے؟ کتنے صفحے تھے؟ کتنے نسخے تھے؟ وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، بدترین مسلمان بھی نہیں. اسلام سے وہ خارج تھا جس نے رسول اللہ کے صحابہ کے اوپر، آپ کی کتابوں کے اوپر، آپ کی امت کے اوپر، آپ کی عالمات پر، متعلمات پر، معلمات پر، مدرسے پر، مسجدوں پر حملے کر دیے. میرے نبی کے صحابہ کے پاس ایک گروہ آیا کہ ہمارے دیہات میں قرآن کے قاریوں کی ضرورت. میرے نبی نے چنے چنائے 70 قاری ان کے ساتھ بھیجے. راستے میں ان بدبختوں نے قرائے کرام کو شہید کر دیا. حضور کریم علیہ السلام کو مدینہ میں اطلاع ہوئی. فجر کی نماز کے بعد آپ نے قبیلہ ران پر، قبیلہ زکوان پر، بنو لحیان پر، قبیلہ اسیہ پر بد دعا فرمائی. 1 مہینے تک میرے نبی نے قنوت نازلہ ان بد دعا صورت میں اپنے صحابہ کی عزت و عظمت میں
قرآن کے تقدس میں ان پر فرمائی، فرمایا اللہ ان کو ہلاک کر، ان کو تباہ کر، ان کو برباد کر، جنہوں نے میرے دور کے 70 صحابہ جو قاری قرآن تھے، خدا کی قسم ان کو شہید کر دیا۔ حضور نے کبھی بھی ان کو برداشت نہیں کیا۔ امت مسلمہ عزت و عظمت کے نعرے لگاتی، تحفظ نبوت ہم کریں، رسالت کا تحفظ ہم کریں، صحابہ کا تحفظ ہم کریں، پہلے قرآن کا تحفظ، قرآن کا تحفظ۔ اب یہ پادری قرآن کو جلاتے ہیں۔ انجیل آج تک نہیں جلی، زبور آج تک نہیں جلی، خدا نے ان کو مسح کر دیا، منسوخ کر دیا، موجود نہیں ہے، مگر آج تک ان کو جلانے کا واقعہ پوری دنیا میں رونما نہیں ہوا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی گیا تو انجیل کا اثر ختم ہو گیا، پیغمبر گئے تو انجیل کے بعد تورات اور زبور ساری کتابوں کے اثرات ختم ہو چکے ہیں، اب ان کے پاس موجود ہیں، وہ اس کو پڑھتے ہیں مگر ان پہ اثر کوئی نہیں ہے۔ تورات، زبور، انجیل ساری کتابوں کو پڑھنے والے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا ایوب خان جو تھے، ان کے دور میں ایک وزیر قانون عیسائی تھا، جینوا کانفرنس اسلامی کے اندر اس نے یہ بات برملا طور پہ کہہ دی کہ خدا کی قسم میں ہمیشہ عیسائیوں کا پادری بھی رہا ہوں اور انجیل بھی پڑھتا رہا ہوں، لیکن جو اثر میں نے قرآن میں دیکھا ہے وہ میں نے دنیا کی کسی کتاب کے اندر نہیں دیکھا۔ امریکہ کا بہت بڑا پادری مسٹر لامسن اپنی کتابوں میں 1882 کے واقعات میں لکھتا ہے کہ آج سے پہلے علم کا سمندر تھا، مگر کچھ چیزوں کے لیے میں گمشدہ تھا، مجھے سوالوں کے جواب نظر نہیں آتے تھے، بالآخر میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کو اٹھا کے پڑھا ہے، جس کے اندر اللہ نے مجھے بہت سے انوارات دکھا دیے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ایک مصنفہ لکھتی ہے آج سے پہلے میں اپنے ماں باپ کی محبت اور اپنے بچوں اور تمام چیزوں کی محبت سے بالکل آری تھی، مجھے وہ نسخے نہیں آتے تھے کہ میں ان کو کیسے محبت دوں، میں نے جس وقت سے قرآن سے اپنا ذہن دوڑایا ہے، خدا کی قسم آج سارے رشتے میرے اندر تالیف قلب بن چکے ہیں، اور پوری دنیا میں معرفت کی علم کی نشانی، اسلام کے جھنڈے، مرکز ایمانیات، فی الوقت انسان کو شفا دینے والی، ہر وقت کی دوائی، پوری دنیا میں نورانیت کو ٹپکانے والی، پوری دنیا میں تمام چیزوں کو ٹپکانے والی صرف قرآن مجید ہے۔ چاند پر جانے والا سائنسدان مارٹن فلور کہتا ہے کہ میں چاند پر بھی گیا، ستارے بھی میں نے دیکھے ہیں، ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں، مگر میں اس وقت حیران ہو جاتا ہوں کہ چاند اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے، سورج اپنے وقت پر غروب ہو جاتا ہے، ستارے اپنے وقت پر غروب ہو جاتے ہیں، مگر ایک ایسی کتاب جو کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، جس کو اگر کوئی رات کو پڑھتا ہے جنت کا درجہ اس کو بھی ملتا ہے، دن کو پڑھتا ہے جنت کا درجہ اس کو بھی ملتا ہے، اپنے بچے کو یہ کہتا ہے تو قرآن یاد کر لے، زبانی نہ صحیح بلکہ دیکھ کر، اللہ اس کے اگلے گناہ پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگلے بچے کو کہتا ہے تو قرآن حفظ کر لے، خدا اس کی وجہ سے 10 جہنمیوں کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں، اگر اس قرآن کو کوئی اٹھا کے چلتا ہے خدا اس کے ہاتھوں کو جہنم سے بچا لیتے ہیں، اگر اس قرآن کو کوئی دیکھتا ہے وہ نابینا نہیں ہوتا۔ صحابہ اس قرآن کو لے کر سمندر کی تہوں میں گئے ہیں، جنہوں نے یہ واسطے دیے ہیں، اللہ تورات والا موسیٰ جب سمندروں میں جاتا ہے تو وہاں پہ راستے بنا دیتا ہے، آج تو ہم صحابہ قرآن لے کر آ رہے ہیں، ہم سمندر میں جائیں ہمارے لیے راستے نہ بنے۔ ابو مسلم خولانی قرآن کو پڑھتے ہوئے سمندر میں چلتا ہے، اس کے گھوڑے اس کے پیچھے ہیں، مجاہد پیچھے ہیں، اللہ رب العزت ان صحابہ کو بھی پار کرتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں ارے اللہ کے بندے قرآن تمہارے ہاتھ میں ہو، تم ذلیل ہو جاؤ۔ علامہ اقبال قرآن پڑھتے ہیں، رات کو جس وقت قرآن پڑھتے ہیں پوری رات روتے ہیں، آنسوؤں کے ذریعے صفحے بھیگ جاتے ہیں، صبح ان کے ملازم قرآن کو دھوپ میں جا کے رکھتے ہیں۔ ایک آدمی علامہ اقبال سے آ کے کہتا ہے حضرت میں نے حکومت کو درخواست دینی ہے، سنا ہے آپ لکھنے میں بڑے ماہر ہیں، اس لیے آپ کے ہاتھ سے درخواست لکھوانا چاہتا ہوں۔ علامہ کہتے ہیں درخواست جو میں لکھ دیتا ہوں، مگر میں نے قرآن پڑھ کر ایک بات سمجھ لی، اگر تو اس پہ عمل کرے گا تیری درخواست قبول ہوگی۔ اس نے کہا حضرت بتائیے، میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ حضرت نے اس کو بٹھا لیا۔ علامہ اقبال شاعر اسلام ہے، مشرق و مغرب میں اسلام کی نقالی کو بیان کیا ہے۔ علامہ اقبال اس کو کہتے ہیں میں جتنا بھی کچھ بھی تھا، لیکن خدا کی قسم میں نے قرآن کو پڑھ کر اپنی زندگی میں اشعار ایک طرف، ساری چیزیں ایک طرف، لیکن تجھے یہ بات بتاتا ہوں درخواست اگر حکومت کو پیش کرے گا تو رد ہو جائے گی، اگر رب کو پیش کرے گا تو قبول ہو جائے گی۔ اس لیے لکھوانا چاہتا ہے لکھوا لے، نہیں لکھوانا چاہتا
بیٹھ جا, سجدے میں آ جا, رب سے مانگنا شروع کر دے, اللہ تجھے کتنا کچھ عطا کرے گا اس قرآن کے صدقے سے, ایمان کے صدقے سے, غیرت کے صدقے سے. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں, آج اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت عطا کر دی, پاکستان عطا کر دیا, طلباء عطا کر دیے, یہ بچے عطا کر دیے, یہ معلمین معلمات عطا کر دیے. ان مدارس سے, ان مساجد سے, اسلام والوں سے, برقوں سے, دستانوں سے, سچوں سے, تمام چیزوں سے آج کافر دھنگ رہ جاتا ہے, اور مسلمانوں کے اندر سے اس قرآن کو ہٹانا چاہنے کی اس نے بہت کوشش کی. ہمارے ہاتھوں سے اس نے قرآن ضائع کروائے, ہمارے ہاتھوں سے علماء اس نے شہید کروائے, ہمارے ہاتھوں سے مدارس اس نے شہید کروائے, ہمارے ہاتھوں سے اس نے سب کا سب کرنے کی کوشش کر دی, مگر جتنا اس قرآن کو دبایا گیا خدا نے قرآن کو اٹھایا, جتنا قرآن والوں کو دبایا اللہ نے ان کو بھی اٹھا دیا. پوری دنیا میں اس وقت عزت اگر دے رہا ہے صرف قرآن دے رہا ہے. یہودی عیسائی آپ کو اندر سے باعث سے خوش نظر آئے, مگر خدا کی قسم ان کے اندر ان کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے. کوئی نسخہ ان کے پاس سونے کا نہیں, کوئی جاگنے کا نہیں, کوئی چلنے کا نہیں, کوئی پھرنے کا نہیں. بے سکون ہو چکے ہیں, پاگل ہو چکے ہیں, بد مغز ہو چکے ہیں, بد دماغ ہو چکے ہیں. خدا کی قسم آج صرف مسلمان ابھی ٹینشن میں ضرور ہے, مگر قرآن اس کی شافی دوا اس کے پاس موجود ہے, قرآن موجود. آج یہ یہودی ہمارے ملک میں ہر طرح کے حربے استعمال کرتے رہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مرزائیوں کے ذریعے حملہ کیا, آپ کے صحابہ پر اہل تشیع کے ذریعے حملہ کیا, مختلف مکاتب فکر پر کتابوں کو منسوخ کرنے کی صورت میں حملہ کیا, کہیں پر کیا کہیں پر کیا. لیکن ابن المقنع جس کو 1717 کے اندر ایک حکمران نے اس وقت یہ کہا کہ بھئی تو قرآن کی تبدیلی کر دے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کو شکست دے سکیں. بہت بڑا شاعر تھا, ایران کے ملکوں میں رات کو بیٹھ گیا, کہنے لگا سال پورا میرا اس پہ لگ جائے گا, میرے کھانے پینے کا انتظام, بچوں کا انتظام تم نے کرنا ہے, میں قرآن کا متبادل پیش کرتا ہوں. 6 ماہ جس وقت گزر گئے, حکومت وقت نے ایک قاصد کو بھیجا, جاؤ دیکھو ابن المقنع کے حالات کیا ہیں اور وہ اپنے کمرے میں کیا کرتا ہے. کھول کر کمرہ دیکھنے والا مصنف یہاں پہ رقم تراز ہے, میں نے دیکھا حیران زدہ, آنکھیں کھلی ہوئی, نیند چھائی ہوئی, رنگ سرخ ہوا پڑا, پریشان, پشیمان, عجیب دہشت, عجیب بہشت, عجیب حالت, قلم ہاتھ میں, صفحہ سامنے, سب کچھ ہے, دماغ لڑا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. میں نے آگے جھک کر دیکھا, صفحہ بھی خالی, قلم نے ابھی تک صفحے کو ٹچ نہیں کیا. 6 ماہ گزر گئے, ہم نے اس سے سوال کر دیا بتا تو کیا کر رہا ہے, کتنا کام ہو گیا ہے. اس نے اپنا قلم پھینک دیا, کاغذ پھینک دیا, کمرے سے نکل آیا. اس نے کہا خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں, یہ تو رب کا کلام ہے, اس کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. جس وقت قرآن نہیں بدلتا تو قرآن والے بھی نہیں بدلتے, قرآن والے بھی نہیں بدلتے. آج ہمارے ملک کی ذلت کا سب سے بڑا باعث خدا کی قسم وہ قرآن کی شہادتیں ہیں جو اسلام آباد کی لال مسجدوں میں ہوئی تھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ طالبات موجود تھی اور وہ گئی, وہ بہت زیادہ ہے, مگر قرآن کے صحیفے اس سے بھی زیادہ شہید ہوئے اور گٹروں کے اندر ڈالے گئے, اور سارے مرزائی اس کے آپریشن میں شامل تھے. گندے نالوں میں بہائے گئے. اتنا بڑا حادثہ پوری دنیا میں عرب سمیت آج تک یورپ میں اندر بھی نہیں ہوا. وہاں پر بھی ایسا مسلمان ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی کوئی گستاخی کرتا ہے تو مسلمان کھڑے ہو جائے. اب یہاں کے مسلمان کیا ہیں, موسیقی والا اپنے نیٹ کو کھول کر جب سروے کرتا ہے تو 1000 بندہ اس کا گانا سنتا ہے, اور جب قرآن کے قاریوں کے اوپر نیٹ کی ویب سائٹیں دیکھی جاتی ہیں تو 10-15 بندے اس کا وزٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا رزلٹ کافروں کے سامنے موجود ہے, اور وہ قرآن کو جلا بیٹھا. ملک کھڑا نہیں ہوا, لوگ کھڑے نہیں ہوئے, آوازیں کہیں سے نہیں آئی, اخباروں نے لکھ دیا قرآن جل گیا, بات ختم ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں الحمدللہ یہ جسارت, صحابہ کے دور میں یہ جسارت, تابعین کے دور میں یہ جسارت, اولیاء کے دور میں یہ جسارتیں نہیں ہوئی اس وقت جس وقت قرآن نے
ہم سے اپنے شکوے ظاہر کر دیے اور قرآن کو مسلمانوں نے جلانا شروع کر دیا، مسلمانوں نے اس کو بہانا شروع کر دیا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستو، بار بار میں نے آپ سے یہ عرض کی، علماء کہتے رہتے ہیں آپ یہودیوں کا پیچھا چھوڑیں، آپ عیسائیوں کا پیچھا چھوڑیں، آپ مرزائیوں کا پیچھا چھوڑیں، یہ کھلے قرآن کے منکر ہیں، نبی کے منکر ہیں، صحابہ کے منکر ہیں، رب کے منکر ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے آپ کو اسلام ملے یا توقع ملے یا عدل ملے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے نظام خلافت اسلامیہ، مجاہدین اسلام کا خلافی نظام اللہ سے طلب کریں۔ حکمرانی، دولت، بادشاہت، جبریت، ظلمیت، یہ سب اللہ کی سزائیں ہیں جو اس امت میں نافذ ہوتی رہتی ہیں۔ جس حکمران کو بھی کرسی صدارت پہ بٹھائیں گے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے عمل غارت ہو رہے ہیں، نمازیں ہماری غارت ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ جو بندہ نیک عمل کرے گا ہم اس کو اسلامی خلافت ایسے عطا کریں گے جیسے پہلوں کو عطا کی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ہم اس کو وہ دین عطا کریں گے جس سے وہ راضی ہوگا اور اس کے بعد ہماری عبادت کرے گا، شرک نہیں کرے گا۔ یہ وعدہ ہمارے رب کا ہے۔ عمل سے آپ کو اسلامی خلافت نصیب ہو جائے گی، جہاں پر آپ کی بچی، آپ کا بیٹا، آپ کا گھر، آپ کی دکان، ساری چیزیں محفوظ ہو جائیں گی۔ یہاں کے حالات، ہماری مسجدوں سے گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں، پہلے جوتیاں تھی اب گاڑیاں چوری ہو رہی۔ یہ اسلامی نظام کہاں سے آیا ہے؟ خدا کی قسم اسلامی نظام قائم ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جھلک آج نظر آتی، اس میں ایک نور نبوت ہوتا، پوری دنیا میں ایک سکون ہوتا۔ آج ایک ساتھی مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگا صبح ٹیلی فون پہ کہ جمعہ کے دن جمعہ جائز ہے کہ تجارت جائز ہے؟ یہ مسلمانوں کا سوال تھا اور وہ اس جمعہ میں موجود بھی ہوں گے۔ میں نے کہا آپ نے یہ جرت کیسے کر دی کہ آپ نے جمعہ کے اوپر اتنا لفظ کہہ دیا؟ کہنے لگا نہیں، میرے ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ میں ڈیوٹی کرتا ہوں، میری ڈیوٹی جائز ہے کہ جمعہ جائز؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈیوٹی ضروری ہے کہ جمعہ ضروری ہے، جائز نہ جائز کی بات ہو گئی کہ ڈیوٹی کو جائز کہیں تو جمعہ نہ جائز، جمعے کو نہ جائز کہیں تو ڈیوٹی جائز۔ یہ ایسے الفاظ آج مسلمانوں کی زبانوں پہ چڑھ گئے اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمان میرے سمیت نام کا اسلام باقی ہمارے اندر ہے۔ کوئی مر جاتا ہے تو قرآن خوانی ہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے کبھی قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہوتا۔ مرنے پر کیا قرآن خوانی، وہاں تو الحمدللہ سارے اس کے لیے دعا کرتے ہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا اس کو جنت مل جاتی ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا گارنٹی ہے کہ وہ جنت میں چلا گیا اب اس کو عمل کی ضرورت نہیں؟ میرے نبی نے بھی فرمایا کہ دعا کرتے رہنا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ۔ حضور سب سے بڑی جنت میں ہے، لیکن کیا فرمایا؟ میرے لیے دعا کرتے رہنا، تیسرے دن نہیں، 10ویں دن نہیں، 40ویں نہیں، پوری زندگی دعا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کر بلند کر بلند کر۔ آج ہم نے قرآن پہ یہ رسم بنا لی کہ مر جائے گا 3 دن تک قرآن خوانی ہم نے کروانی، پھر چھٹی، پھر 10 دن کے بعد کروانی، پھر چھٹی، پھر 40 دن کے بعد کروانی، پھر چھٹی اور پکی چھٹی۔ اس کے بعد قرآن کے رواج کو ختم کر دیا۔ آج روضۃ الرسول پہ آپ چلے جائیں، جتنا درود اور قرآن ہمارے نبی کے روضہ پہ پڑھا جاتا ہے پوری کائنات میں کسی جگہ پہ نہیں پڑھا جاتا۔ مزار پہ جائیں قرآن پڑھیں، دربار پہ جائیں قرآن پڑھیں، اولیاء کے مزاروں پہ جائیں قرآن پڑھیں، پڑھیں آپ قرآن۔ لیکن آپ کے قریب اٹاری قبرستان کے اوپر دربار موجود ہے، آپ یہاں پہ سروے کر لیں کتنے قرآن پڑھتے ہیں اور کتنے لوگ یہاں سے خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ مزاروں پہ جانا قبر ہے، یہ مزار ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، زیارت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد تازہ کرواتی ہے۔ لیکن یہاں قرآن پڑھو، درود پڑھو، ساری چیزیں کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پہ پوری دنیا میں قرآن زیادہ پڑھا جا رہا، حالانکہ آپ جنت میں ہیں، لیکن امت چاہتی ہے اللہ آپ کو جنت بڑی عطا کرے۔ بڑی میں ہے تو امت چاہتی ہے اللہ آپ کو اور بڑی جنت عطا فرمائے۔ یہ مزار پہ جانے کا حق ہے نا۔ اب اگر جائے اور بندہ وہاں سے گھوم پھر کے آ جائے، اب کسی کے گھر میں چوری ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں اپنا تالا جا کر دربار پہ لگا دیتا ہوں، چور پکڑا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن ہماری دستور ہے، ولادت ہے،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سے ہی اللہ نے قرآن کے ذریعے پوری دنیا کو عزتیں عطا فرمائی ہیں، روحانیتیں عطا فرمائی۔ مت چھوڑیں اس کو، پکڑ لیں۔ کل اس سے پہلے کہ آپ کے یہ یہودی ہمارے ملک میں آ جائیں اور یہاں پہ کھڑے ہو کے وہ قرآن جلا دیں تو اب پھر بھی چپ رہیں گے، پھر بھی خاموش رہیں گے؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، ہم حکمرانوں سے توقع رکھتے ہیں کہ اسمبلیوں سے کوئی آواز اٹھے گی تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں اٹھنی آواز۔ ہمارے حکمران ہمارے اوپر ظلم ہیں، بادشاہت کی کرسیاں ہمارے اوپر اللہ کا عذاب ہیں، اسمبلیوں کی سیٹیں اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعائیں کریں، یا اللہ ہمارے ملک میں امن، اسلام، نماز، زکوٰۃ، شریعت مطہرہ، علماء، اکابر، مدارس، مساجد، مجاہد، خلافت اسلامیہ، یہ نظام ہمیں عطا کر، اور پوری دنیا پر ایک ذلت کی جو چھناٹیاں پڑ چکی ہیں اور ساری دنیا اس وقت مایوس پڑی ہوئی ہے، اور علامہ اقبال بھی یہ کہہ گیا کہ ہو تیرے ہاتھ میں قرآن تو پھرے ذلیل، ہو تیرے ہاتھ میں قرآن تو رہے غریب، ہو تیرے ہاتھ میں قرآن تو ہو جائے پست، ہو تیرے ہاتھ میں قرآن یہود چڑھ جائے تیرے سر پر، ہو تیرے ہاتھ میں قرآن عیسائی تم پر آ جائے، ہو تمہارے ہاتھ میں قرآن یہودی عیسائی ہندو تمہارے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارا قرآن سے رشتہ ٹوٹا پڑا ہے، جس کی بنیاد پر یہ آزمائشیں آ رہی ہیں، جس کی بنیاد پر یہ جرأتیں ہو رہی ہیں، جس کی بنیاد پر یہ جسارتیں ہو رہی ہیں۔ اگر قرآن کو چھوڑو گے عتبہ، شیبہ، ربیہ، ابو جہل کی زندگیاں نصیب ہوں گی۔ اگر قرآن پہ آؤ گے محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق اور صحابہ کی اطمینان والیاں زندگیاں نصیب ہوں گی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آج سے پہلے بھی ہمارے قرآن پر حملہ ہو گیا، آج بھی ہمارے قرآن پہ حملہ ہو گیا، لیکن اس ایک پادری کو مار دینے سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے جب تک کہ ہمارے اندر کے یہ بت نہ ٹوٹ جائیں، یہ موسیقی سے محبت اور اس کے عاشق دل تبدیل نہ ہو جائیں، یہ غیر محرم عورتوں کو دیکھنے والی نگاہیں قرآن پہ ٹک نہ جائیں، یہ موسیقی کو سننے والے قرآن سے مزین نہ ہو جائیں۔ اللہ ہمیں ہمارے قصور معاف کرے، غلطیاں معاف کرے، گھر کی ہماری اونچ نیچ، ہمارے بچوں کا ساری دنیا میں اسلامی سکولوں سے ہٹ کر، مدارس سے ہٹ کر دنیاوی تعلیم کی طرف بڑھ جانا، یہ بھی ہمارے اوپر اللہ کا ایک عذاب ہے۔ اور اس کے اندر بھی مرزائیوں کے سکول بنتے ہیں، عیسائیوں کے بنتے ہیں، یہودیوں کے بنتے ہیں، مسلمان ترجیح دیتا ہے کہ میں اپنے بچے کو وہاں لے جاؤں۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ مرزائی کے سکول میں آپ کا بچہ چلا گیا، عیسائی میں چلا گیا، یہودی کے پاس چلا گیا، سمجھے کہ وہ گیا، انہوں نے اس کی بنیاد بنا دی۔ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن میں جو علم ہوتا ہے وہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہے۔ ہماری سوسائٹیوں میں مرزائیوں کے سکول بنے پڑے ہیں، لوگ وہاں پہ اپنے بچوں کو داخل کرواتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن فرمایا نہ ان کی نصرت کرنا، نہ ان کو ٹھکانے دینا، نہ ان سے دوستیاں لگانا، نہ اپنے بچوں کو۔ اب کیا ہے جی، وہ اچھی تعلیم دیتے ہیں، ہمارے ہاں کون سی بری تعلیم ہے؟ یہ آپ کے اندر ایک شعور پیدا ہو گیا ہے کہ جی وہاں پہ 10,000 روپے ہم فیس دیتے ہیں، ہمارا خاندان کہے گا اتنے اونچے اسکول میں پڑھاتے ہیں، جس مدرسے میں آپ کو قرآن مل جائے، حدیث مل جائے، ان مدرسوں سے دور مت جائیے۔ آج وہ یہی دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا کھولتے ہیں تو ایک دم سے آتے ہیں لوگ، وہاں پہ داخلے کی گنجائش نہیں ہوتی، اور مدارس میں جس وقت جائیں داخلہ مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ یہودیوں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے، اور آخرت تک جب تک رہیں اللہ ہمیں قرآن، صحابہ اور نبوت کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔